نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس مسئلے سے ہم دوچار ہیں وہ اردو زبان کا مسئلہ ہے، اور یہ یقین جانیے کہ اردو زبان صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کی ترجمہ ہے۔ آزادی سے پہلے اردو کی جو اہمیت تھی اس کو بلا تفریق مذہب و ملت ہر آدمی سیکھنا اپنا ایک فخر سمجھتا تھا۔ یقیناً اردو نے ترقی کی، جیسا کہ اردو کا خود نام ہے لشکری زبان، جو ہندوستان کی جمنا تہذیبی گنگا جمنی تہذیبی کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ یہی چیز ہے کہ اردو زبان کے اندر ہر زبان کا لفظ آپ کو ملے گا، چاہے وہ باہری زبان ہو، چاہے ہندوستان کی زبان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہو، چاہے دوسری زبانیں ہوں، ہندی ہو، سب لفظ اس کے اندر ملیں گے، اور یہی اردو کی ایک خاصیت تھی۔ آزادی کے بعد اردو کے ساتھ جو ویوہار کیا گیا اس نے اردو کو بہت نقصان پہنچایا، اور یقیناً اردو زبان جس نے ہندوستانی میں جنم لیا، آہستہ آہستہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ایسی پوزیشن کے اوپر پہنچا دیا کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے تحریکوں کو شروع کرنا پڑا۔ یہ یقین جانیے کہ یقیناً جو زبان زندہ رہتی ہے اپنے بولنے والوں کی روزانہ کی زبان کے ساتھ زندہ رہتی ہے، اپنے لٹریچر کے ساتھ زندہ رہتی ہے، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ زندہ رہتی ہے، آج اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ یقیناً کچھ عرصے پہلے جب اردو کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی ہوئی، یہاں تک کہ راجستھان کے اندر اردو کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی جو تاریخ میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، کہ جہاں اردو چل رہی تھی، جہاں اردو کے باقاعدہ ٹیچرز تھے، ان تمام ٹیچرز کے تبادلے کر دیے گئے، اردو کو ہٹا دیا گیا، اردو زبان کو ہٹایا۔ اس کا جو درد پیدا ہوا وہ درد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک نے جنم لیا، اور اس تحریک کے ذریعے سے باقاعدہ ایک ایسی ریلی نکالی گئی جو راجستھان کی تاریخ میں ایک مثالی تحریک ہے۔ وہ تمام اساتذہ استادوں کو جو اردو کے تھے ان کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا تھا، اردو کو ختم کر دیا گیا تھا، دوسرے سبجیکٹ اس کی جگہ لے آئے گئے تھے۔ لیکن اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو آرڈر کو بدلا گیا، واپس ان لوگوں کو بلایا گیا جو ان کو تبادلے کر دیے تھے ٹیچرز کے، اردو جو بند کر دی تھی اس کو چالو کی۔ تو ایک عزیزو اس بات کو یاد رکھو کہ جب ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر آپ ایک مل کر کے آواز نکالیں تو اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت آپ نے دیکھ لی کہ یقیناً 3 دن کے اندر وہ تمام چیزیں جو باقاعدہ آرڈر کے ذریعے سے ختم کر دی گئی تھیں ان کو واپس لایا گیا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسی جذبے کو اپنے اندر پیدا کر کے اس اردو کو اپنے اندر وہ جگہ دیں کہ جس جگہ کو ہم صرف اپنی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نشانی ہے، اور اس کو زندہ رکھنا ہے۔ آج بہت سے قوانین اس قسم کے لائے جا رہے ہیں جسے اردو کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے مل کر کے اس آواز کو اٹھائیں اور اس انداز سے اٹھائیں کہ احساس کرا دیں کہ اردو زبان نہیں ایک تہذیب ہے، اور یقیناً اس تہذیب کو زندہ رکھنا ہمارا سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں اردو اساتذہ سے بھی
یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی خدمات کو اس انداز کے اوپر انجام دیں جس سے اردو زبان کو زندہ رکھا جا سکے اور گھر گھر اردو پڑھنے والے بچوں کی مدد کی جا سکے، اردو کو زندہ رکھا جا سکے۔ یہ کسی ایک قوم کی نشانی نہیں، یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب۔ دیکھیے، اصل ذمہ داری تو اساتذہ کی ہوتی ہے، اور اساتذہ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک بحیثیت ملازم کے جو اسکول میں جا کر کے کرتا ہے، لیکن جس کو یقیناً لگن ہے اس تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے، اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے اندر جان ڈالنے کے لیے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں ایک سال میں اتنے بچوں کو اردو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤں گا، تو اس سے بھی اردو کی بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اساتذہ اس کے اوپر بھی دھیان دیں گے اور عملاً جو چیز ناممکن بنائی جا رہی ہے اس کو ممکن بنا کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔